نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والے کو فرمایا کہ ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ عطا کریں گے. تو جو بندہ بھی نیک اعمال کرے گا قرآن عظیم الشان کے مطابق اللہ رب العزت اس کو ضرور بضرور اچھا بدلہ دنیا کے اندر ہی عطا فرمائیں گے. دنیا کے اندر تو اس کو اس کے اعمال کا اجر ملے گا ہی، آخرت کے اندر اللہ رب العزت ضرور بضرور اجر عطا فرمائیں گے. ان اعمال میں سے احادیث مبارکہ کے اندر بہت سے اعمال کی خصوصیات اور ان کے فوائد بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ احادیث کے مطابق آج آپ کے سامنے بسم اللہ کے کچھ فضائل اور بسم اللہ پڑھنے کے اعمال کی کچھ برکات کا تذکرہ کیا جائے گا. چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اگر آدمی کھانا کھانے بیٹھے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو فرمایا کہ شیطان اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب شیطان اس کھانے میں شامل ہو جائے تو اس کھانے کے اندر شیطانی اثر شامل ہو جاتا ہے. پھر اس کھانے سے جو بندے کو طاقت اور قوت ملے گی تو وہ بندے کو گناہوں کی طرف ہی لے کر جائے گی. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرے تاکہ شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جائے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے. جب انہیں درمیان میں یاد آیا تو انہوں نے درمیان میں بسم اللہ پڑھ لی. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. کسی نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر مسکرائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے سب کھایا پیا نکال دیا اور وہ یہاں سے دفع ہو گیا ہے. اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ رات کو اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان رات کے وقت اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا. سبحان اللہ! دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان سا عمل بتایا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. بندہ رات کو دروازہ بند کر لیا کرے، شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا. صرف اس ایک عمل سے کہ بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر لیا کریں. اس کا فائدہ مزید یہ ہوگا کہ جب گھر میں شیطان آئے گا ہی نہیں تو انسان رات کے گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور صبح و تہجد کے لیے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے تو در حقیقت شیطان اس کے کان میں آ کر پیشاب کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صبح نماز کے لیے اس بندے کی آنکھ نہیں کھلتی ہے. تو ہمیں چاہیے
کہ جب ہم رات کو اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کیا کریں بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیا کریں تاکہ شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اور مسنون دعا پڑھ لے تو شیطان اس کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ بندہ بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو شیطان بیت الخلاء میں ساتھ داخل ہوتا ہے اور پھر انسان کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے۔ اس کے منفی اثرات پھر انسان کی زندگی کے اندر پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اور مسنون دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اگر کسی ضرورت کے وقت اپنے جسم سے کپڑے اتارے تو اس وقت بھی فرمایا کہ وہ بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ اس بسم اللہ پڑھنے کی برکت اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے سے نہ تو جن اس بندے کو دیکھ سکیں گے اور نہ ہی شیطان اس بندے کو دیکھ سکے گا۔ اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، اگر ہم اس کی عادت اپنا لیں گے تو ہم کپڑے اتارتے وقت شیطانوں اور جنات کے دیکھنے سے محفوظ رہیں گے اور وہ کسی بھی قسم کے شیطانی اثر کو ہمارے اندر داخل نہ کر سکیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شریعت مطہرہ نے تو ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ جب میاں بیوی دونوں تنہائی کے اندر ہوں اور اس وقت بھی فرمایا کہ وہ بسم اللہ پڑھ لیا کریں، مخصوص وقت میں میاں بیوی کپڑے اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں تو اس عمل کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان ان کے عمل میں شریک نہیں ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ بسم اللہ نہ پڑھی تو پھر شیطان بھی ان کے عمل میں شریک ہو جاتا ہے۔ نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ہونے والی اولاد کو اللہ نافرمان بنا دیتے ہیں، وہ اولاد پھر اللہ کی بھی نافرمان بن جاتی ہے، ماں باپ کی بھی نافرمان بن جاتی ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں بھی بندے کو بسم اللہ کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اب یہ ایک بسم اللہ پڑھنے کے کتنے فضائل، کتنی برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرے گا، اللہ رب العزت اس کے اس کام سے بندے کو شیطانی اثرات سے محفوظ کر لیں گے۔ شیطان اس کام میں بندے کے ساتھ شریک نہیں ہوگا اور کسی بھی قسم کے شیطانی اثرات کو اس کے اندر داخل نہ کر سکے گا، بندے کے اس کام کے اندر برکت ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لیا کریں تاکہ اللہ رب العزت اس کام میں برکت فرما دے اور شیطانی اور برے اثرات سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔